بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 30 to 19 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے جس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی پیارے لیو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آئی ہوپ نیا سال اچھا جا رہا ہوگا۔ میں کل گیا تھا کیا چینل ہے، دنیا چینل میں، تو وہاں پہ جب میں نے شامی صاحب کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیا تھا، اور جب میں باہر نکلا تو وہاں پہ ایک دوست کے پاس بیٹھا، تو ایک بڑی اچھی سی پیاری سی بچی، اسمارٹ سی، اور وہ آئی میرے پاس۔ وہ کہنے لگی، سر میں لیو ہوں اور آپ کا پروگرام بڑا ریگولرلی دیکھتی ہوں۔ تو وہ اتنے پیار سے ملی، اتنے پیار سے، میں نے اس کو سر پہ ہاتھ بھی رکھا، میں نے کہا بیٹا آپ جب بھی آئیں موسٹ ویلکم۔ بٹ جو اس کے چہرے پہ میری رسپیکٹ نظر آئی ہے نا، تو میں سچی گل ہے لیو کا فین ہو گیا، اور پیور لیو پن تھا اس کے اندر۔ فریہ نام تھا، یہاں پر اس کا کیا نام تھا دنیا چینل میں، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، بٹ بہت ہی ڈیسنٹ، اور شکل سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ پیور لیو بچی ہے۔ تو لیو، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرا پروگرام بڑے غور سے سنتے ہیں اور کمنٹس بھی دیتے ہیں اور بڑے پازیٹیو ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے 12ویں گھر میں مون اور مارس ہے، اور شکر ہے آپ کی یہ سکیئر ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ 9th ہاؤس میں راہو تھا، وہ موو کر کے آپ کے 8ویں گھر میں چلا گیا ہوا ہے۔ تو وہ جب اس وقت دیکھیں گے، جب بتائیں گے کہ راہو اور سیٹرن کی کنجکشن میں آپ کو کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے۔ تو اس وقت پوزیشن بڑی بہتر ہے۔ 12ویں کا لارڈ جب 12ویں میں ہوتا ہے تو بندہ روحانیت میں گھستا ہے، وہ تصوف میں گھستا ہے، یہ پومسٹری اور یہ ایسٹرالوجی کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ اور پھر خفیہ ایجنسی کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوں گے، اور لوگوں کی آپ کی چھٹیس بڑی تیز ہوگی، لوگوں کو سروس دینے کا جذبہ بڑھے گا۔ اور مارس اگر وہاں پہ ہو تو بندہ اپنی عزت میں دوسروں پر اپنی شخصیت اور کام کے میں مہارت کی وجہ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ مارس مون، بس ایک چیز کہ 12واں گھر ہے، غصہ بڑی جلدی آئے گا، ریکٹ کر جائیں گے، ایک دم لڑ پڑیں گے، ہارش ورڈ یوز کریں گے، ایگو آپ کی آ جائے گی، آپ کسی نہ کسی بات پہ ہرٹ ہو کے تو کسی کے ساتھ میچ ڈالیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ 12واں گھر ہے، پھر اسی کو یوز کر کے آپ کے خلاف سازش بھی بنی جا سکتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، ضد نہیں کرنی، اور شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا، اور فائٹنگس لڑنا نہیں، معاملے کو طول نہیں دینا۔ یہاں پہ آپ کے ایکسپینڈیچر کافی بڑھیں گے، مہنگی مہنگی چیزیں خریدیں گے، مہنگی مہنگے آپ اپنا کریں گے، اور یہاں پہ فورن ٹریولنگ بھی آپ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فیئر آف اینیمیز آپ کے اوپر کوئی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا نا یہ میرا دشمن ہے، تو اس پہ آپ خود جا کے اٹیک کریں گے، اور وہ لوگ جو جیل میں ہیں وہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، اور مینٹل وریز کسی قسم کی نہیں ہوگی، اور سکسیسز تھرو آکولٹ سینسز، صرف اپنے اخراجات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ موٹر سائیکلسٹ حضرات، ڈرائیور، یہ ہیلمٹ پہن کے اپنا معاملہ کریں، کیونکہ مارس اگریشن کا، اور غصے میں آ کے آپ سلپ ہو سکتے ہیں، ہٹ ہو سکتے ہیں، جس پہ آپ کے پاؤں فریکچر ہو سکتا ہے، پاؤں اور منہ پہ چوٹیں لگ سکتی۔ تو اس لیے آپ نے یہ 2 دن بڑے کیئرفل ہو کے گزارنے ہوں گے۔ آگے پھر مون آپ کے اسینڈنٹ میں آ جاتا ہے، اور پہلے کا لارڈ 6ٹھے گھر میں ہے، تو بڑا محتاط رہیں گے، اپنے کام میں مصروف رہیں گے، کوئی رسک نہیں لیں گے، اور کافی سیریس ہو کے اپنے معاملات کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ کسی قسم کا لسٹ، اینگر اور گریڈ نہیں ہوگا، اور آپ اپنے رکے ہوئے معاملات کو سیدھا کر لیں گے، اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز کنٹرول کر لیں گے، متحدوں کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے ڈیل کریں گے، اور ان کا خیال بھی کریں گے، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی زخم ٹھیک کر لیں گے، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ دور کر لیں گے، کوئی ابسٹیکلز دور کر لیں گے، کوئی کرول ایکشن یا ٹرانسفر یا کوئی شو کاز نوٹس یا کوئی انکوائری ہے وہ فائل ہو جائے گی۔ مینٹل سٹیبلٹی آپ کی بہت بہتر ہوگی، اور سنجیدہ ہوں گے بہت زیادہ،
اور اگر پھر وہ وہی ہوگا، اگر آپ کا کوئی لیگل ایشو چل رہا ہے وہ فائل ہو جائے گا، ضمانت ہو جائے گی، تھانہ کچہری سے جان چھوٹ جائے گی، اور کوئی انکوائری چل رہی ہے وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ بڑی یہاں پہ آپ اپنی آپ کا پہلا گھر ہوگا تو ایپٹیٹیوڈ آپ کا بڑا سنجیدہ ہوگا، مینٹل کیپیبلٹی بہت اچھی ہوگی، پلاننگ آپ کی بڑی سنجیدہ ہوگی، اور رسپانس ٹوورڈ پروفیشن بڑا اچھا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اسٹو برن ہو سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں ضد بازی پہ اور سیلفشنس، اس سے آپ نے بچنا ہوگا۔ ادروائز پھر آپ کے چھٹا گھر ہے نا کوئی پرابلم کریٹ کر رہے، اور دوسرا اپنی ہیلتھ ایشو کا خیال کرنا ہوگا۔ تو لیو، یہ دا بیسٹ ٹائم، آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے، اپنی اپ گریڈیشن کریں گے، میں بھی بال کٹوانے جائیں، پارلر جائیں، فیشل کرائیں، یعنی کہ اپنی پرسنالٹی کو، اول تو اللہ نے آپ کو بڑا پرسنالٹی تو دی ہے، آپ کو دماغ اور پرسنالٹی، تو اس کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ بیوٹی پارلر میں جائیں، بٹ پھر بھی اپ گریڈیشن آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے پھر آپ کا لیو مون آپ کے دوسرے گھر میں ہے، اور اس کا ورگو میں ہے، اور دوسرے کا لارڈ آپ کا چھٹے گھر میں ہے۔ وہی چھٹا گھر اس دفعہ آپ کو سٹارٹ میں ہی پڑ گیا ہوا ہے۔ آپ اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے، اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو کوئی کمپنی بنائیں گے یا کوئی نہ کوئی کاروبار کھڑا کریں گے جس پہ آپ خود بھی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سسرال والے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، اگر آپ جاب نہیں ہے تو سسرال والے آپ کو نوکری دلوانے میں پیش ہوں گے، اور یہاں سسرال والے اپنے آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیں گے، ایکسکیوز می۔ اور اگر شراکت داری، اپنے یہاں پہ شراکت داری سے ذرا پرہیز کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ذاتی کمائے ہوئے پیسوں سے کاروبار نہیں کرنا، یہ خیال کرنا ہے۔ صحت کا خیال رکھنا پڑے گا، جمع شدہ دولت صحت اور ناجائز کاموں میں چھپے ہوئے دندوں کو ٹھیک کرنے کی نظر ہو جانے کے واضح امکانات ہیں۔ تو یہ تھوڑا آپ نے بینکنگ کے پیسے، جو آپ پیسے آئیں گے سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو ایک دم جھونک نہیں دینا آپ نے۔ دوسرا گھر آپ کو پتہ ہے آمدنی کا ہے، تو ایک تو آمدنی آپ کے پیسے ٹھیک ٹھاک آئیں گے، اور وہ آپ بینک میں جمع کریں گے، اور پھر یو ول اسپینڈ منی آن یور اپ گریڈیشن، جیسے پہلے بتایا، رائٹ آئی یا رائٹ ایئر میں ضرور پرابلم آئے گا، اس کا خیال کرنا ہوگا۔ اور موٹر سائیکل کے ساتھ اینک لگا کے کریں گے تو رائٹ آئی آپ کی ریڈ ہو جائے گی۔ یہاں پہ لائر، بینکر، مارگیج، اسٹاک شیئر والوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وربل ایکسپریشن، آپ کے ایٹنگ ہیبٹس، رائس کی ڈشیں پلس چائنیز کھاتے ہوئے بہت نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مون اس وقت ورگو میں ہے، ورگو کا لارڈ مرکری، اور مرکری ڈیل کرتا ہے سبزیوں کو، اور مون ڈیل کرتا ہے چاول کو، تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہوتی ہے نا ویجیٹیبل رائس، وہ آپ کی ڈش کا حصہ ہوگا۔ اور یہ 3 دن آپ کافی ریسٹ کرتے، سیر سپاٹا کرتے، اور سسرال یاترا ضرور ہوگی، سسرال کی طرف ضرور جائیں گے، اور پیسے سنبھالتے بھی نظر آئے۔ اوور آل لیو ویکینڈ کمال کا ہوگا، نوٹ گنتے ہوئے گزرے گا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی ورگو، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 13 جنوری سے 19 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ 11ویں گھر میں مون مارس ہے، 11ویں کا لارڈ 11ویں میں ہے، اور راہو آپ کے 8ویں گھر سے نکل کے آپ کے 7ویں گھر میں سیٹرن کے ساتھ پائسس میں آ چکا ہے، تو بڑی ذرا ڈفرینٹ سی پوزیشن ہے۔ اور کیتو آپ کے سن میں آ چکا ہے، سینڈن میں آ چکا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا آپ کو یہ کٹ کرے گا، تھوڑا سا تیز کرے گا آپ کو، اور آپ تھوڑا سازشی سی ذہن کا بھی شکار ہوں گے۔ تو اب چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں 11ویں کا لارڈ 11ویں میں، اور آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اگر اچھا لگے تو کمنٹس بھی دے دیجیے گا۔ جب 11ویں کا لارڈ 11ویں میں جاتا ہے تو خواہشیں چل کے آتی ہیں، خواہشیں خود بخود پوری ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نے آپ کے اوپر بڑی شفقت کر دی ہے، اور آپ جو سوچیں گے، جو کریں گے، وہ آپ کو ملتا جائے گا۔
آپ کی ساری تمنا اور خواہشیں اس طرح پوری ہوں گی جس طرح آپ سوچیں گے۔ بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات، دوستوں سے مل کر دلی حسرتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کا یہ جو 2 دن ہیں یہ بڑے اچھے ہوں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تھوڑا سا مارس آپ کے ساتھ ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک اٹھیں گے، غصہ آ جائے گا، ایک دم ریئیکٹ کر جائیں گے، بڑوں کے ساتھ میچ ڈال لیں گے، سیاسی بحث کرتے کرتے ایک دم ریئیکٹ کر جائیں گے، اور وہ بھی پھر بڑے آپ سے ناراض ہوں۔ تو آپ کو یہاں پہ اپنا ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے لہجے کو کنٹرول کرنا ہوگا، ضد بازی نہیں کرنی، بحث کو طول نہیں دینا۔ اول تو بڑوں کے ساتھ بحث بالکل نہیں کرنی، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کی فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں تعلقات بہت بہتر ہوں گے، اور بیوی کا رول آپ کی زندگی میں بڑا پازیٹیو ہوگا، اور ڈومیسٹک ایشو میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ 2 چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کے لیفٹ آرم پہ دباؤ آ سکتا ہے، اور یہاں لیفٹ ایئر پہ قابو آ سکتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ کیپریکان کو کہا کہ یہ اپنے لیفٹ بازو کا خیال کریں، تو انہوں نے ایک تصویر بھیجی، ایک صاحب نے لیفٹ بازو پہ پلستر چڑھا ہوا، سر یہ آپ کی پروڈکشن پوری ہوگی۔ تو موٹر سائیکل پہ جب آپ اس طرح کریں گے غصے میں آئیں گے، اور پھر موٹر سائیکل نے تو سلپ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اینی ہو، آگے چلتے ہیں۔ ورگو مون آپ کے 12ویں گھر میں لیو میں، تو یہاں پہ آپ بہت تیز اور پروفیشن کی طرف توجہ، اور 12ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں آپ کے کوئی ہڈن افیئرز، ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، موج مستیاں کریں گے، اور دوستوں سے مل کر اپنا وقت برباد کریں گے۔ گھر والوں سے اپنے تعلقات، رومانس اور مستیوں میں کھوئے رہیں گے۔ ہر صورت میں من پسند شادی کرنے کی تمنا جاگے گی، اور کبھی کبھی جنون کی شدت سے اخلاق کے حد سے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی دوستیاں ان افراد سے ہوں گے جو آپ کے مزاج کے ہوں گے، اور کبھی کبھار نا سمجھی میں دوستوں کے ساتھ مل کر مستی میں کچھ غلطیاں کر سکتے ہیں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ دوستوں پر کسی صورت میں اتنا اعتبار نہیں کرنا کہ آپ کو نقصان پہنچ سکے۔ تو یہاں پہ آپ کے ایکسپینڈیچر بڑھیں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، گھومتے پھرتے موج مستی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اپنے اس کو بھی اپنے ایکسپینسز کو بھی کنٹرول کیجیے گا، ہڈن افیئرز یا کک بیک میں محتاط رہیے گا، اور یہاں پہ آپ اپنے فیشن، اپنے کپڑے، اپنے اس میں بھی پیسے ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، وہ لوگ جو جیل میں ان کی ضمانت ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ لائف ان فارن کنٹری ول بی گڈ، سے نیند بہت آئے گی، باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، اس سے جان چھوٹ جائے گی، مس فارچون ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا یہ جو 2 دن ہیں بہت اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد 17، 18، 19 مون اور کیتو آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، دماغ بہت تیز ہوگا، پہلے ہی آپ بڑے لائق ہیں، اوپر سے کیتو ساتھ آ گیا، سازشی سا ذہن ہوگا، دکھائیں گے کبھی، ماریں گے سجی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور قابو نہیں کسی کے آئیں گے۔ آپ کی دوسرا آپ کو سمجھ نہیں پائے گا، آپ اس کو فوراً سمجھیں گے۔ یو ول ہیو ابیلٹی آف ٹو ریڈ دی باڈی لینگویج آف ادر۔ اور یہ پہلے کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھا، تو کمال کا آپ اٹھے بچوں میں چلے گئے، اور بچوں کو بھی ٹھیک ٹھاک لتاڑیں گے، ان کو خواب دکھائیں گے، ان کو کہ میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ موج مستی میں یہ 3 دن گزریں گے، شوخی ہوگی، دوسروں پر بھروسہ کریں گے، گھومتے پھرتے مسکراتے نظر آئیں گے۔ ایجوکیشن میں بہت اچھا ہوگا، پبلک میں آپ کی شخصیت کو پبلک فگر بن سکتے ہیں۔ بار بار عشق کرنے کا، آپ کے لو میرج کا بھوت سوار ہوگا جن کی شادی نہیں ہوئی۔ دوستوں پہ انحصار کریں گے، پر دوستوں کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے، آپ ان کا فائدہ اٹھائیں گے، اور دوست پھر آپ سے خفا ہو سکتے ہیں۔ مون کیتو جب ہوتا ہے نا، بندے کو بڑھاتا ہے، دہراتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سازشی ذہن، اور شام کو آپ تھکے آ رہے ہوں گے، پھر نیند بڑی آ گئی، اپنے معاملات کو دیکھیں گے، سوچ، ایٹیٹیوڈ، ایپٹیٹیوڈ بڑا تیکھا ہوگا، کئی معاملات پہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، اور سیلفش بیہیویئر ہوگا، کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، دکھائیں گے کھبی، ماریں گے سجی،
اور ضد بازی پہ بھی آ سکتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس ہوگا، پلاننگ بڑی نیگیٹو اور تیکھی ہوگی، کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور بازار کے کھانے یا بازار کا کوئی نہ آپ نے پانی جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے پینا، نہیں تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ وہ آپ ٹیپ واٹر لیں گے نا تو وہ اس سے آپ تنگ ہو سکتے، تو بہتر ہے ان 2 دنوں میں آپ نے 3 دنوں میں منرل واٹر یا صاف پانی پینا ہوگا۔ اور یہاں پہ دماغ آپ کا کہتے ہیں نا کہ مون ورگو میں ہو تو بندہ انٹلیکچوئل کے بیس پہ اپنے معاملات نکالتا ہے، اور یہاں پہ ٹھیک ٹھاک آپ کا دماغ چلے گا، اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے اور تیکھے انداز میں بڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی لبرا، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 13 جنوری سے 19 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اب آپ کی ساری مشکلات دور ہو چکی ہیں، آپ کا سینڈنڈ بھی فری ہو گیا، کیتو بھی نکل گیا وہاں سے، 7واں گھر بھی فری ہو گیا۔ اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کا 10ویں گھر میں مون اور مارس ہے، اور وداؤٹ اینی اسکیئر ہے۔ اور یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اگر اچھا لگے تو یہ بھی کریں۔ یہی ایک فیور ہم آپ سے مانگتے رہتے ہیں اور آپ پوری کرتے رہتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہوتا ہے تو بندے کو ایک بوسٹ ملتا ہے، ایک اپ لفٹ ملتی ہے، اور کافی وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کو آپ کے پروفٹ آ جائے گا، آپ کا قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کا رتبہ مرتبہ صحت ٹھیک ٹھاک پروفٹ کی شکل میں آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں آپ کی اپ لفٹ ہوگی، پروموشن ہو سکتی ہے، اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو ریوارڈ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے 10واں گھر آپ کے والد صاحب کا ہے، والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کی سپورٹ مل جائے گی، اور یہ سپورٹ آپ کو بہت فائدہ، یا تو اپنے کاروبار میں شامل کریں گے، یا آپ کو اپنا کاروبار آپ کے حوالے کر دیں گے، یا آپ کو کوئی پیسے پوسے ٹھیک ٹھاک قسم کے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کے آکوپیشن میں اضافہ، فیم میں اضافہ، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کی رسپیکٹ اور ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، اور پولیٹیکل پاور میں بھی اضافہ ہوگا۔ خاص طور پہ پولیٹیشین کو یہاں پہ اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، ڈگنیٹی، کمانڈ، اور جتنے لبرا کے جو انتظامی امور کے آفیسرز ہیں ان کو بھی اب سکون آ جائے گا۔ پچھلا 1 سال ان پہ بہت بھاری تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بس ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ مارس آپ کے مون کے ساتھ بیٹھا ہے تو آپ کو غصہ بڑی جلدی آ جائے گا، ایک دم ریئیکٹ کریں گے، شاؤٹ کر سکتے ہیں، اور پھر جب آپ شاؤٹ کریں گے، کیونکہ مارس ریٹیگریٹ، تو جتنی باتیں میں نے اچھی کی ہیں وہ ساری نیگیٹو ہو سکتی ہیں ڈیو ٹو یور بیہیویئر، ڈیو ٹو یور نیگیٹو ورڈز یو ول اٹر، اور ریئیکٹ کریں گے، وہ آپ کو کوئی اچھا سبق نہیں ملتا ہوا نظر آتا۔ تو بہتر ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، جتنا آپ ٹھنڈا رہیں گے اتنا ہی آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موٹر سائیکلسٹ حضرات جو بھی یہ ذرا ہیلمٹ پہنیے گا، اور موٹر سائیکل ذرا دھیان سے چلائیے گا، خدا نخواستہ غصے میں ذرا ہوئے تو آپ کے گھٹنے پہ بڑی بری چوٹ لگ سکتی ہے، گھٹنا اٹھ سکتا ہے آپ کا۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سیف زون میں رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ 15-16 مون آپ کے 11ویں گھر میں لیو میں ہے، اور 11ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں ہے۔ کمال کا یہاں پہ آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ جب 11ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں جاتا ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن، اور ماں کے ساتھ، فیملی، آپ اہل خانہ سے شدید محبت کریں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے لوگ بہت انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو علیحدہ ہوئے ہیں ان کا بھی دل کرے گا کہ کیوں نہ ہم بھی سارے بہن بھائی اکٹھے رہیں۔ گھر کے بڑے مل جل کر رہیں گے، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ بہن بھائیوں کا جھکاؤ والدہ کی طرف زیادہ ہوگا، بڑے بہن بھائی کمبائن جائیداد بنانے پہ زور دیں گے،
اور اکٹھا رہنے پر ترجیح دیں گے، اور گھر کا ماحول جنت جیسا ہوگا۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہہ لیں کہ کہتے ہیں کہاں پہنچے تھے، ہاں لبرا 13-14، تو ان کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی، ہوپس پوری ہوگی، کیونکہ بزرگوں سے بھی کوئی فائدہ پہنچے گا، کوئی گورنمنٹ کے خرچے پہ کوئی فارن ٹریولنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوانٹیج مل جائے گا، کوئی کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا، کوئی آپ کو آپ کی کوئی ہوپس، کوئی خواہش ایسی پوری ہوگی جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بہتر ہو جائے گی۔ اور 11ویں کا لاٹ جب چوتھے میں جاتا ہے تو فیملی کے اپ گریڈیشن پہ زیادہ زور رہتا ہے۔ پھر 17، 18، 19 آپ کا 12ویں کا لاٹ چوتھے میں ہے، اور 12ویں گھر میں مون اور کیتو ہے، اور یہاں پہ آپ بہت تیز چلاک اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں گے، یہاں پہ ہڈن افیئرز میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب 12ویں کا لاٹ چوتھے گھر میں جاتا ہے نا، تو بندہ اپنی فیملی پہ بڑا روب ڈالتا ہے، بہت زیادہ ان پہ مرضی تھوپے گا، وہ چاہے گا کہ تمام حالات اس کی مرضی کے مطابق چلیں، کسی ایک جگہ پہ ٹکیں گے نہیں۔ اور اچھا مزے کی بات ہے، آپ کے غصے کو فیملی قبول بھی کرے گی، آپ کی دوسری شادی کے چانسز بن سکتے ہیں، اور پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کریں۔ اگر آپ اپنی شادی کو ڈسکلوز کرتے ہیں تو آپ کی پہلی فیملی تھوڑا سا مائنڈ تو ضرور کرے گی، لیکن آپ کی دوسری بیوی کو ایڈجسٹ کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے، یہ آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دے گا، بھگائے گا، دوڑائے گا، کبھی ایک طرف کبھی ادھر، کبھی ہڈن افیئرز، کبھی کک بیک، کہیں گے کچھ کریں گے، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، کسی کو اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے، اور کک بیک میں بھی جائیں گے، ہڈن افیئرز میں بھی جائیں گے، جس سے آپ اپنے آپ کو خود ہی ڈپریس یا سینسٹیو ہو سکتے ہیں۔ اخراجات بہت بڑھیں گے، لیفٹ آئی میں پرابلم آ جائے گا، اور مخفی علوم میں بھی دلچسپی ہوگی، آپ سیکشول ایکٹیویٹیز، ہڈن افیئرز، اس میں بھی بہت انوالو ہوں گے، فارن ٹریولنگ آپ کی بھی نظر آتی ہے، اور دشمنوں کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، بلکہ دشمنوں پر آپ کا ڈر ہوگا، اور لبرل آؤٹ لک ہوگی، اور اگر آپ باہر کے ملک میں تو خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مینٹل وریز دوسروں کو آپ دے سکتے ہیں، اور کوئی مس فارچون دور کر لیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کی کرٹنیس بہت زیادہ ہوگی، اور کسی کو سمجھ نہیں آنے دیں گے اپنی، اور کبھی کدھر، اور شام کو پھر نیند بڑی اچھی آئے گی، آپ بسترے پہ چھلانگ لگائیں گے، سو جائیں گے، اور پھر صبح اٹھیں۔ جب بندہ بھاگتا دوڑتا ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے تو جسم تھک جاتا ہے، پھر خود بخود وہ جمائیاں بھی بول لیتا ہے، اور پھر سو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ کو اپنے رویہ اور اپنے معاملات کو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہوگا، نیگیٹو ایکٹیویٹی میں گھسیں گے تو یو ول گیٹ پرابلمس۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے لبرا چلیے گا، بڑے عرصے بعد آپ آزاد ہوئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آزادی آپ کو مہنگی پڑ جائے، اور بھی پہلی بیوی کا چھاپا پڑ جائے، یا کوئی نہ خدا نخواستہ آپ کک بیک میں کوئی پرابلم میں نہ آ جائیں، تو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ میں اس کو کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو نیند پوری کریں، اپنی بیٹری چارج کریں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین، کیا حال آپ کا؟ غصے والے لوگوں، نیا سال مبارک آپ کو میں نے کر دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کا 9 میں اس وقت مون مارس ہے، اور یہ ہفتہ پروگرام ہے 13 to 19 جنوری، اور کمال کا سٹارٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور پروگرام اچھا لگے تو کمنٹس بھی دے دیجیے گا۔ اور 9 کا لاٹ جب 9 میں ہوتا ہے، کمال کے رزلٹس ہوتے ہیں، خوش قسمتی، رحمت، اللہ کی رحمتیں، خوش بختی آپ کے اوپر ہوں گی، دھن دولت بھی آپ پہ ہوگا، اور اوپر سے مون اور مارس اور اسکیئر بھی ختم ہو چکی ہے، ساری دلی تمنے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، سماجی بہتری ہو جائے گی، مذہب کی طرف آپ کا تڑکا زیادہ لگے گا، اللہ پہ آپ کا بھروسہ بڑھ جائے گا، آپ کی شخصیت میں کچھ روحانی طاقت بڑھے گی، آپ کے خیالات سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی شہرت کا گراف بہت بڑھے گا، اگر آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے تو دوسرے آپ کی مدد کریں گے، اور ہر شعبے میں آپ کو ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی۔
پریگننٹ خواتین بہت کیئرفل رہیے گا، بہت کیئرفل رہیے گا، اور زیادہ چانسز ہیں کہ سفر کے دوران بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کا 9th منتھ چل رہا ہے تو کوشش کیجیے گا ٹریولنگ کو اوائڈ کیجیے گا، کیونکہ جب 9th کا لاٹ 9th میں ہوگا اور یہ جو اپنا یہاں پہ آپ کی جو بچے کی ڈیلیوری کسی سڑک پہ یا گاڑی میں یا پلین میں یا ٹرین میں ہو سکتی ہے، تو اس کا خیال کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو نیگیٹو چیز ہے کہ مون اور مارس کٹھا ہے، تو تھوڑا سا آپ کے اندر اگریشن ہوگا، بولڈنس ہوگی، ریئیکٹ کریں گے، الفاظ کا چناؤ آپ کا سخت ہوگا، اور تھوڑا سا ہارش کی وجہ سے لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، آپ کو فیور بھی مل جائے گی، فیم بھی مل جائے گی، اور آپ کی فورن ٹریولنگ، آپ کی مذہبی بھی یہاں پڑھنے کے لیے باہر جائیں گے، ریسرچ ورک میں بہت اچھا ہوگا، ایگزام کا رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا، بہت اچھا ہوگا، چیریٹی، دان اور صدقات بھی بہت کریں گے، اور میڈیٹیشن آپ کی بہت بہتر ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، فلائی کاموں میں دلچسپی، لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوں گے، تھرڈ کنسیپشن کے چانسز ہے، لیکن آپ کو بہت ریسٹ کرنا ہوگا، نہیں تو مس کیریج کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسکارپین آپ کے 10ویں گھر میں مون لیو میں ہے، 15، 16 اور 10ویں کا لاٹ تیسرے گھر میں ہے، تو یہاں پہ آپ کا جو سرکاری ملازم ہیں ان کو تو بہت ایڈوانٹیج ہے، کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر سن لیں گے، کوئی نہ کوئی بہتری ہو جائے گی، قسمت بڑی کام کرے گی آپ کی۔ 10ویں کا لاٹ جب تیسرے گھر میں جاتا ہے تو قسمت کام کرتی ہے، سوچ بہت بہتر ہوتی ہے، دنیا میں چھا جانے کا کام ہوتا ہے، آپ کا وہ ویژن بہت بڑا ہو جائے گا، آپ کو اپنے معاملات کو پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اٹس اے بیسٹ ٹائم فار یو۔ تو یہاں پہ آپ کو پروموشن، آپ کو اپ گریڈیشن، اچھی پوسٹنگ، آپ کے بزنس میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کو پروفٹ کی شکل میں، ٹریڈ میں، گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوانٹیج ہے، کوئی ایسی پالیسی آ جائے گی جس پہ آپ کے کاروبار میں اس کو ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہوگا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا اپ لفٹ ملتی، آپ کو آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کے والدین آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو بہت سپورٹ کریں گے، رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ ہوگا، اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ آپ کوئی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ٹریڈ میں بہت فائدہ ہو جائے گا، پولیٹیکل پاور میں اضافہ ہو جائے گا، گورنمنٹ کی طرف سے بہت سپورٹ ملے گی، اور لیو میں آپ کا مون ہے تو بڑا رکھ رکھاؤ، طمانینت، اور کپڑے اچھے پہننا، اور آپ کو پروٹوکول ملنا، اور کوئی نہ کسی گورنمنٹ کے کھانے میں، کسی گورنمنٹ کے فنکشن میں جائیں گے، اور وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ عروج ملتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ڈے ہوں گے، تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا، آپ کو یہاں پہ پروٹوکول اور عزت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسکارپین آپ کے 11ویں گھر میں مون اور کیتو ہے، اور 17، 18، 19، 11ویں کا لاٹ تیسرے گھر میں، بڑی بہن کے ساتھ میچ پڑ سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا۔ آپ کی تعلیم میں بہن بھائیوں کا بڑا دخل ہوگا، کوئی اخراجات آپ کے اخراجات آپ کے بہن بھائی پورے کریں گے، یا آپ اپنے بہن بھائیوں کو پورا کریں گے، کوئی نہ کوئی علم کے لیے آپ کا سفر آتا ہے، کوئی بین الاقوامی کامیابی مل سکتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، اور آپ دوسرے ملک میں ٹھکانہ بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کے بہن بھائی دوسروں نے مل کر آپ کو باہر بھیجنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ اسکارپین 11واں گھر ہے، مون ہے، تو تھوڑا سا بڑوں کے ساتھ آپ نے ذرا تھوڑا ڈپلومیسی کے ساتھ چلنا ہے، ریکٹ نہیں کرنا، اور آپ کو آپ کے بزرگ بہت واچ کریں گے، آپ کی ایکٹیویٹی کو واچ کریں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، ڈاج نہیں دینا، آپ نے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنی ہے، انٹلیکچوئل رہنا ہے۔ آپ کا غیر ملکی سفر بھی آ سکتا ہے۔ 11واں گھر آپ کی ہوپس پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اسپیکولیشن بڑی اچھی ہوگی، لیٹیگیشن کیسز میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، ایمبیشس بہت اچھے ہوں گے، اور ڈیزائر آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ رول آف وائف ان یور ڈومیسٹک ایشو ول بی گڈ، اور لیفٹ آرم میں چوٹ لگ سکتی ہے، یا لیفٹ ایئر میں پرابلم آ سکتی ہے، تو یہ
یہ آپ کو یہ ہفتہ آپ کو یہ جو ویکینڈ ہے یہ آپ کو بہت اچھا ٹریولنگ، سیر سپاٹا، اسپیکولیشن اور جو آپ کی جو بھی خواہشیں ان خواہشوں کو آپ پیچھے بھاگنے کے نہیں پڑے گا، بلکہ خواہشیں خود چل کے آپ کی طرف آئیں گے۔ بس آپ نے اپنے رویے کو چینج نہیں کرنا، آپ نے ڈاج نہیں دینا، ادھر ادھر کی نہیں کرنی، لگائی بجائی نہیں کرنی، انڈر کارپٹ نہیں چلنا، سازش نہیں کرنا، اسپرٹ پرسنالٹی کا شکار نہیں ہونا۔ آپ مون اور کیتو کا استعمال جو ہے نا پازیٹیو طریقے سے استعمال کیجیے گا تو یقین کریے کہ سڈن گیئر ملے گا، نہیں تو آپ خود بھی پھسلیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہا کریں غصے والے لوگوں۔ اللہ حافظ۔